أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اس سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلے سپارہ کا بھی چوتھا رکوع ہے. اس پوری رکوع میں 10 آیتیں ہیں. اس میں سے چند آیتوں کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ان 10 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے خلافت ارضی کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت انسان کو حق تعالی شانہ نے زمین میں خلافت عطا فرمائی. جناتوں کو کیوں نہیں دی، فرشتوں کو کیوں نہیں دی، انسان کو کیوں اللہ نے خلافت عطا فرمائی؟ یہ ایک اہم پہلو ہے، اہم مسئلہ ہے جس کو ان 10 آیتوں میں حق تعالی شان نے بیان فرمایا ہے. ترجمہ یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ بنائیں گے زمین میں ان لوگوں کو جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسان، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون بہائیں گے. نحن نسبح بحمدک، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ، ونقدس لک، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم تسبیحات کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے کافی ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، حق تعالی شان فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء، اور سکھلایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے، علم یعنی علم اللہ آدم، اللہ نے سکھلایا آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیے فرشتوں کے اوپر وہ. فقال انبئونی باسماء، اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے اس کے نام بتلاؤ، فلاں 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 چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تمہیں علم ہے. ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرشتوں کو تو علم نہیں تھا. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے.
لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں مگر جتنا آپ ہمیں سکھلا دیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے حکمت والے ہیں. تو آدم علیہ السلام موجود تھے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان کو نام بتلاؤ ان چیزوں کے، ان کو تو نہیں پتا. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم، حق تعالی شان و فرمایا فرشتوں سے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین کی غیب کی جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ چند آیتیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا، 4 آیتوں کا. ان آیتوں میں حق تعالی شان نے حضرت انسان کی فوقیت ظاہر فرمائی کہ جب وہ حضرت انسان علم کے نور سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، جب شب قدر کسی کو نصیب ہو جائے تو فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا روئے زمین پر، اور پھر اللہ نے جناتوں کو پیدا فرمایا. فرشتوں کو ایک بھاپ سے جس کو نور کہا جاتا ہے اس سے پیدا فرمایا. فرشتے معصوم ہیں، ان کے دل میں ان کے اندر گناہوں کا داعیہ نہیں ہے، داعیہ رکھا ہی نہیں اللہ نے، گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. کھانے پینے سے پاک ہیں، بول و براز سے، پیشاب پانی سے پاک ہیں. پھر جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، شیطان بھی انہی قسم سے. تو وہ عناصر اربعہ سے پیدا فرمایا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے ذریعے سے کو پیدا کیا. لیکن اس میں آگ غالب ہے، اس میں آگ غالب ہے. اسی لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، خصوصاً حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ فقیہ الامت، وہ جب عمل کرتے تھے اور جب محسوس ہوتا کہ اس کے اندر جنات ہے تو پانی پر دم کر کر کے پانی کا چھڑکاؤ کا حکم دیتے، پانی کا چھڑکاؤ کرو. فرمائے اس میں آگ غالب ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ضروری ہے. اس سے آگ پانی ماریں گے تو جنات کا اثر ختم ہوگا، دم کر کر پانی مارتے ہیں. جنات کی پیدائش میں بھی آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے، اور حضرت انسان کی پیدائش میں بھی آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے، لیکن اس انسان میں مٹی غالب ہے. اور مٹی کون سی؟ قرآن کریم میں مختلف انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. بجنے والی، سڑی ہوئی، کھنکتی ہوئی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی. یہ الگ الگ آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. بھی ہے اس میں، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے اس میں بھی. اور اللہ نے موسم بھی 4 بنائے ہیں. اور انسان کے جسم کا اونچ نیچ، مدار انسان جو ہے صحت کے اعتبار سے وہ بھی 4 ہیں. بلغم، پتا اور سودا، یہ 4 چیزیں ہیں. خون بڑھ جائے تو کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، گر جائے تو کا لو ہو گیا. بلغم بڑھ جائے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، نزلہ، بخار شروع ہوتا ہے. پتا بڑھ جائے تو ایسیڈیٹی بڑھتی ہے. سودا بڑھ جائے تو پورے جسم کے اندر داغ پڑ جاتے ہیں، خارشیں شروع ہو جاتی ہیں. آگ ہے سودا. اس لیے ماہر طبیب جو ہوتا ہے وہ موسم کے لحاظ سے نبض دیکھ کر کے دوا تجویز کرتا ہے. اس موسم میں یہ دوا اس شخص کو راس آئے گی، ماہر حکیم اس کا طے کرتا ہے. اٹکل پچو دوا نہیں بتلا دیتا. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے ایک بھاپ سے پیدا کیا جس کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ خواہشات سے پاک، کھانے پینے کی خواہشات ہو، بیوی کی خواہشات ہو، یا غصہ ہو، یا سب چیزوں سے پاک اللہ نے رکھا ہے ان کو. اور جنات کے اندر اور انسان کے اندر یہ ساری چیزیں، لیکن جنات کے اندر چونکہ آگ غالب ہے اس لیے جنات میں شرارت غالب ہے.
اور حضرت انسان میں مٹی غالب ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، کتنا ہی اوپر اسے پھینک دیں اس کا ماوا ملجا اور مسکن جو ہے مٹی کا زمین ہوا کرتا ہے، وہ نیچے ہی آتی ہے کہ حضرت انسان کبھی جلال میں بھی آ جائے، کبھی غصے میں بھی آ جائے، کبھی تکبر میں بھی آ جائے، تنہائی میں وہ مٹی ہی بن جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ فرق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تنہائی میں اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دو بائک کے جا رہی ہو، اکثر ہم نے دیکھا ایک سیدھی طرف سے آ رہا ہے، ایک الٹی طرف سے۔ الٹی طرف سے آنے والے نے غصہ کیا سیدھی طرف سے آنے والے کو، اس نے سلام کیا، مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ تنہائی میں جا کر کے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا جو الٹی طرف سے آیا، اور وہ سوچے گا اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے خواہ اس پر جلال دکھایا، غصہ دکھایا۔ تو یہ انسان ہے کہ رات میں نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ اس لیے خلافت عروی کا مستحق انسان قرار پایا۔ جنات کے اندر چونکہ غالب ہے شرارت، وہ خلافت عروی کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، اور فرشتوں کو پتہ ہی نہیں خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ اب شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی اس لیے کہ دنیا کو چلانا ہے۔ کھانے پینے کے مسائل، کاروبار کے مسائل، فرشتوں کو کیا پتا کہ اس میں کیسے اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کبھی انسان کا دل مائل ہوتا ہے کہ کچھ اونچ نیچ کو جیسی بات کہہ دے کہ مال بک جائے۔ یہ تو امتحان حضرت انسان کا ہوگا، فرشتوں کے تو امتحان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، عبادات کے بہت سارے معاملات ہیں۔ اس لیے اللہ نے خلافت عروی کے لیے حضرت انسان کا انتخاب فرمایا۔ اب پھر حضرت انسان کا انتخاب فرمایا تو فرشتوں کو اعتراض تو ہونا تھا، جنات کو تو، شیاطین کو تو پہلے ہی خارج کیا تھا۔ تو جب اللہ نے یوں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلافت قائم کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے یوں کہا کہ ہم تو، یہ اعتراضاً نہیں تھا بلکہ ایک عرض تھی کہ حضرت حق تعالی کے سامنے یہ عرض کیا کہ حضرت حق تعالی ہم تو زمین میں آپ کی تسبیح، تحمید، تقدیس کرتے رہتے ہیں، یہ جس مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ نے پہلے کسی مجلس میں ہمیں کہا تھا فرشتوں کو، چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کسی مجلس میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ خلافت عروی کے لیے حضرت انسان کا انتخاب ہوگا۔ انسان کیسے ہوتے ہیں ابھی آئے نہیں تھا آدم علیہ السلام، اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تو فرشتوں نے وہ اس بات کو یاد دلایا کہ ایسے لوگ من یفسد فیہا، کہ جو زمین میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، خون خرابہ بھی کریں گے، تو اللہ آپ ایسے لوگوں کو زمین میں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی فرشتوں کے سامنے کہنے کی، اللہ خود قائم کر دیتے، حضرت انسان کو پیدا کر دیا، خود قائم کر دیتے، اس لیے کہ اللہ وہ ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ساری دنیا مل کر حق تعالی شانہ سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکتی، اور حق تعالی شانہ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں، جس انداز سے چاہیں، جس سے چاہے پوچھ لیں۔ اور ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے سارے عالم میں، چلتا تھا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حکم کو ساری دنیا مل کر بدل نہیں سکتی۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ہیں، لیکن یہاں اللہ نے فرشتوں سے پوچھا حضرت انسان کو تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو مشورے کی سنت زندہ رکھنا، مشورہ کر کے چلنا۔ اللہ کو آگے قرآن کریم میں جہاں احد کا تذکرہ ہے، اور بھی احادیث میں تذکرے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ایک رحمت آپ کو رحیم بنایا ہے،
قرآن کریم میں یہ صفت جہاں اللہ کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. رحم دل بنایا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کے صدقے میں اللہ کی رحمت کے صدقے میں اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا. لنت لہ ولو كنت فظا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام پروانوار گھومتے ہیں کبھی نہ گھومتے ہیں. لہذا کیا کریں؟ فاعف عنہم، اگر کبھی چوک ہو جائے تو صحابہ کو درگزر کرتے رہو. فاعف عنہم، درگزر کرو اپنے ماتحتوں کو. اور پھر دوسرا جملہ کہا وشاورہم فی الامر، معاملات میں مشورہ لیتے رہو صحابہ سے مشورہ لیتے رہو. بھئی وحی کا سلسلہ جاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، اللہ کی طرف سے حکم آتا یہ حکم جاری کرو ہماری طرف سے. ضرورت ہی نہیں تھی مشورے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا صحابہ سے مشورہ کرو. اللہ کی طرف سے فیصلہ تو طے تھا. یہاں بھی مشورے کی سنت سمجھائی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرے. مشورے کے آداب بھی بتلائے کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوا کرتا. جس آج کل ہوتا ہے مشورہ پہلے سے ہو جائے، بعد میں ایک فارمالٹی کے طور پر بیٹھا دیں، بولے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. فیصل جو ہے فیصلہ کرنے والا، اس نے پھر کہا دیکھو میرے ذہن میں یہ آتا ہے میں یہ فیصلہ کروں، حالانکہ یہ پہلے سے مشورہ ہو گیا، یہ درست نہیں ہے. اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں اترتی. مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مشورہ کرنے والے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں. فیصلہ کرنے والے کے دل میں اللہ بات القاء فرماتے ہیں. مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوتا. مشورے میں ہر آدمی یوں سمجھ کر کے بیٹھے کہ اگر میرا مشورہ قبول ہو جائے تو اللہ اس میں خیر ڈال دیں، ورنہ میرے اندر تو شر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے مشورے سے کوئی شر پھیل جائے. یہ عاجزی کے ساتھ بیٹھے. مشورے کی دعائیں بتلائی. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ دعائیں پڑھ کر آدمی بیٹھے، اے اللہ خیر میرے دل میں القاء فرما. اللہم الہمنا مراشد امورنا، ہمارے معاملات کی جو خیر ہے وہ القاء فرما. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، میرے برے اعمال کی نحوست اور نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما. آداب بتلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مشاورت فرماتے تھے صحابہ کرام سے. بہرحال ایک تو مشورے کو سمجھایا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت. دوسری بات، اللہ رب العزت کا اس آیت میں حاکمانہ انداز ہے اور دوسری آیت میں حکیمانہ انداز ہے. دو انداز حق تعالی شان اور یہاں اختیار فرمائے ہیں. جب آدم علیہ السلام کے متعلق بات کی کہ میں زمین میں حضرت انسان کو خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے کہا آپ ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ حکیمانہ انداز ہے. خاموش ہو جاؤ بس. جس طرح ایک جی ایم ہو کسی کمپنی کا، وہ کہ بھائی میں نے کہہ دیا نا ایسا کرو، وہ حکیمانہ انداز ہوا. اور ایک حکیمانہ انداز دلائل کی روشنی میں ان کو بٹھا کر کے سمجھانا کہ دیکھو بھائی اس میں فائدہ ہی ہے، اس میں یہ ہے. آگے حکیمانہ انداز ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. جب یہ تو حکیمانہ انداز پہلے ہو گیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر اب حکیمانہ انداز حکمت کے ساتھ سمجھایا. وعلم آدم الاسماء كلها. آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے اللہ نے. اس لیے عجیب بات لکھی ہے، لغات کے اماموں نے لکھا ہے کہ دیکھو اصل واضح لغت جو ہے حق تعالی شانوں براہ راست ہے. کسی چیز کے لغت کے ایجاد کرنے والے، نام بتلانے والے، اس چیز کا نام یہ، 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 اس کی لغت یہ ہے، یہ اس سے اس کے اصل واضح اصل بنانے والے خود حق تعالی شان ہوئے. اس لیے کہ اللہ نے سکھلائے، بعد میں حضرت انسان سیکھتا چلا گیا.
تو آدم علیہ السلام کو نام بتلائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور عجیب انداز ہے، فقال انبئونی باسماء، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، یا فرشتوں کو جو یوں کہا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، تو گویا فرشتوں کو شاگرد بنا کر کے پیش کیا، بتلاؤ نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں، آپ کو علم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو پیش کیا حق تعالی شان نے، اور حکمن کہا انبئہم باسمائہم، آدم آپ نام بتلاؤ ان کو۔ آدم علیہ السلام کو استاذ بنا کر پیش کیا، آپ نام سکھلاؤ ان کو فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو استاذ بنا کر پیش کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتلا دیے تو پھر یہ حکیمانہ انداز حق تعالی شان نے اختیار کیا ہے کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں بتلایا تھا آپ کو کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم صرف میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو میں جانتا ہوں۔ یہ حکیمانہ انداز تھا، اور پہلے حکیمانہ انداز معلوم ہوا کہ جو ذمہ دار ہو اس کو حکیمانہ انداز بھی اس کے سامنے ہو، حکیمانہ انداز بھی ہو، دونوں انداز میں وہ اصلاح و تربیت کا کام کر رہا ہو۔ یہاں پر خلافت ارضی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ قیامت تک اللہ کے نائبین دنیا میں چلیں گے، قرآن کریم میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے یہ طے کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ زمین میں ضرور بھی ضرور خلافت چلے گی۔ ایک گھر میں بھی خلافت چلتی ہے، ایک معاشرے میں بھی، ایک فیکٹری میں بھی خلافت چلتی ہے، ایک ادارے میں بھی خلافت چلتی ہے، ہر آدمی کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتا ہے۔ پوری روئے زمین کو اللہ اکیلے کیسے چھوڑ دے؟ تو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال کسی کے آ سکتا ہے کہ مثلا اسلامی مملکت ہے تو اس میں خلافت کیسے قائم ہو؟ یہ بدبخت ملعون اپنے اقوام متحدہ بناتے ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اسی کو احزاب گویا اقوام متحدہ ہے، حزب کی جمع ہے، بہت سارے گروہ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے، جس طرح بھی آئے اور ہر زمانے میں آ رہے ہیں، وہ سب اپنے ایک اقوام متحدہ بنا کر کے الکفر ملت واحدہ، سب کے سب ایک ہیں، وہ سب مل کر کے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو سکتے ہیں، اور ایک حاکمانہ انداز اپنانے کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ وہ یہ ہم اپنی زبان سے خلیفہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہیں وہ کریں، وائٹ ہاؤس سے جو ہو وہ ہو۔ اسلامی مملکت جو اہل السنت والجماعہ ہے، اہل السنت والجماعہ ہے، صحابہ کے دشمن اسلامی مملکت نہیں ہے، نام کی اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ صحابہ کے دشمن ہیں، وہ اخبث الخبائث ہے، وہ ملعون ہیں، بدبودار ہیں، وہ صحابہ کے دشمن۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، اور وہ ملک کیسے مسلمانوں کا ملک ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو مسلمان کے ملک ہیں جو اہل السنت والجماعہ ہیں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں، اہل السنت والجماعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نام ہے، تو ان میں سب مل جائیں اور مل کر کے کسی ایک ملک کے سربراہ کو یوں کہیں آپ ہمارے امیر ہیں، وہاں سے وہ فیصلہ صادر ہوتا رہے قرآن و سنت کے مطابق، یہ خلافت آج بھی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں، ورنہ خلافت آج بھی قائم ہو سکتی ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، پھر اسی طریقے سے بیچ میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یوں ہوتے ہوتے انبیاء علیہ السلام کے بعد آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے انبیاء علیہ السلام کو چند وجوہ کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ چند وجوہ کیا ہیں؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے مجھے سارے عالم کے لیے خلیفہ بنا کر، نبی بنا کر بھیجا۔ نبی خلیفہ ہوتا ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کو فرشتوں نے آ کر اللہ کی طرف سے پیغام دیا وحی کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، یہی خلافت ہے۔ ایک فیکٹری میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، خارجی مثال سے ہم سمجھیں تو وہ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اس نے چند لوگوں کو بلایا، اپنے نائب کو بلایا کہ بھائی یہ باتیں چلا دو فیکٹری میں۔ اب 2000-3000 ورکرز جو کام کر رہے ہیں، عملہ کام کر رہا ہے، اس میں اس نے کہا کہ ہماری یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، سیٹ کی طرف سے یہ بات ہے، سب اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیفہ اس کا سیٹ کا نائب ہے۔ حق تعالی شان اپنے نائب انبیاء علیہ السلام کو بنایا۔ سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سارے عالم کے لیے، پہلے انبیاء علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فرق یہ فضیلت کے اعتبار سے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام چند مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے تھے، پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو سارے عالم کے لیے خلیفہ اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے عالم کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ جب نبی جاتے تو دوسرے نبی کو خلافت ملتی تھی، اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا ہوتا دوسرے نبی کو بھیج دیتے۔ یہاں پر اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم نبوت کا اعلان ہے، مہر نبوت بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، ختم النبیین بھی ہے آپ۔ چنانچہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اب خلافت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر خلافت اور سیاست انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ اب خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنایا، امام یعنی مصلی کے امام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیاست کے امام بھی ہے، حکمران بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی کا ممبر و محراب جو اعلان کرتا سارے اسلامی مملکت میں وہ بات چلتی تھی۔ تو جہاں آپ امام مسجد تھے مسجد نبوی، وہیں پر سیاست کے بھی امام رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، جہاں آپ امام مسجد وہیں پر آپ امام سیاست رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر حضرت حسن، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو امام ہوتا وہی سیاست کا بھی امام ہوتا، ہی چلتا رہا۔ پھر اب مسئلہ یہ آیا، لوگوں میں یہ بات چلائی سیاست کوئی اور کرے گا، امامت کوئی اور کرے گا، امامت کوئی اور کرے گا، نماز کی امامت، اور سیاست کوئی اور کرے گا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے بعد اختلافات دیکھو گے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، جو آیا گیا، دنیا میں تو آنا جانا چلتا ہے، جو بھی ہوگا مسائل میں، عقائد میں، نظریات میں، معاملات میں، معاشرت کے مسائل میں، معیشت کے مسائل، اختلافات تو ہوتے رہیں گے۔ تو پھر کیا کریں، ہم کس کی بات مانیں؟ جو لوگ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ان کی بات مان لیں؟ کہ نہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، آپ کے ذمہ ضروری ہے ساری امت کے میرا طریقہ اپنائیں جو احادیث میں موجود ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو اپنانا۔ اس سے ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ خلفاء راشدین جو فیصلہ کریں گے حضرات صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد وہ اجماع امت ہے،
دین کا ثبوت چار چیزوں سے ہوتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور قیاس سے۔ اجماع امت کا ثبوت اس سے ملتا ہے، معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی تھی، آپ نے جماعت کے ساتھ ایک جماعت کے ماتحت کروایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ خلافت کو نہیں مانتے، اور خلافت کو نہیں مانتے یعنی صحابہ کو نہیں مانتے۔ بعض لوگ جمعہ کی دوسری اذان کا نہیں، حضرت عثمان نے شروع کی، ہم نہیں مانتے، نہ مانو، اس کا مطلب حضرت عثمان کو نہیں مانتے، حضرت عثمان کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، گویا صحابہ کو نہیں مانتے تو اس جماعت کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ ایک مثال دی میں نے۔ بہرحال تو یہ خلافت اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلی۔ ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت، اور ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی آتا اس کام کو سنبھالتا، اب نبی نہیں آئیں گے، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اب امت کا وہ طبقہ جو قرآن و سنت سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور علماء حقہ ہیں، مستند علماء ہیں، وہ گویا نائب ہیں اور وہ لے کر کے امت کی رہنمائی کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ پہلے جب بگاڑ پیدا ہوتا تحریفات ہو جاتی پہلی کتابوں میں، اور اس کتاب میں قرآن میں تحریفات ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تحریفات ہوئی یا تحریفات سے پاک ہے۔ وہ کتاب اللہ تھا، وہاں سب کتاب اللہ تھی، یہاں کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یہ فرق ہے۔ کلام کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تحریفات ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں خصوصیات کے اعتبار سے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب خلافت جو ہے، نیابت، اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغام سارے عالم میں صحیح نہج پر پہنچانے کی ذمہ داری علماء حقہ کی ہے۔ اب وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلافت اور نیابت کی حقدار یہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جب فوقیت علم سے ثابت ہوئی، اس سے معلوم ہوا علم اپنے اندر حقیقی معنی میں فوقیت رکھتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو فوقیت دی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آدمی کو تو یہ اتنا پڑھا لکھا، دین کے اعتبار سے بھی اللہ نے فوقیت دی ہے۔ انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں آئندہ ہفتے کہے جائیں گے۔ حق تعالیٰ شان و ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔